اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیریت عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، ہمیں اور ہمارے پیاروں کو آگ سے بچا کے اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے، جنت میں جانا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ وہ سب کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت کے قریب کرے۔ اللہ ہمیں ان سب چیزوں سے بچائے جو ہمیں جہنم میں لے جانے والی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، ہر چیز سے بڑھ کے ہمیں اللہ کی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن سے محبت کرا دے، اس کو سیکھنا سمجھنا پڑھنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور اس کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے، ہم سورۃ التغابن کریں گے۔ بہت آسان صورت ہے۔ تغابن کا لفظ ایک ہی دفعہ آیا قرآن میں اسی صورت کے اندر، اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے 18 آیات ہیں، کافی آسان صورت ہے۔ الحمدللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح تسبیح کرتی ہے، سبح یسبح تسبیح کرتی ہے، یعنی یسبح فعل ہے، تسبیح کرتی ہے للہ اللہ کے لیے، ما جو کچھ، ہر وہ چیز جو، تو اس میں ٹرانسلیشن میں زیادہ کہ ہر وہ چیز جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے، لہو اسی کے لیے ہے۔ جب اس سے سینٹنس کے شروع میں لہو الملک اس طرح آتا ہے، اس کے میننگ میں آپ دیکھیں ایک اسی کے لیے، خالی اس کے لیے نہیں بلکہ اسی کے لیے میں ایک اسپیشل آ جاتا ہے کہ صرف اسی کے لیے، جیسے تو اسی لیے ٹرانسلیشن ایسے یاد کیجیے، لہو الملک اسی کے لیے ہے بادشاہت، ولہو اور اسی کے لیے الحمد سب تعریف، جیسے الحمدللہ رب العالمین میں ال جو ہے اس کی میننگ ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اسی لیے الحمد میں بھی سب تعریف کی ٹرانسلیشن کریں گے آپ، اور اسی کے لیے سب تعریف، وہوا اور وہ علی اوپر کل شیء ہر چیز کے قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے، هو الذی وہی ہے جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، فمنکم تو تم میں سے کافرون کوئی کافر ہے، ومنکم اور تم میں سے کوئی مؤمن مومن ہے، اللہ اور اللہ بما اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ خلقہ اس نے پیدا کیا، فعل ماضی کے آخر میں جب زبر یہاں کھڑی زبر آتا ہے اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے، یعنی واحد مذکر کی، خلقہ اس نے پیدا کیا، السماوات والارض آسمان اور زمین کو بالحق ساتھ حق کے، وصورکم اور اس نے صورت بنائی تمہاری، صور یصور تصویر، یہ فعل یہاں یہ فعل ماضی کی شکل ہے صورہ، اور اس میں آخر میں راہ پہ کھڑی راہ پہ زبر دکھ رہی ہے، اس میں واحد مذکر کی ضمیر ہڈن ہے، صورہ اس نے صورت بنائی، صورہ یصور تصویر، مطلب یہ جو فعل ہے یہ قرآن میں اس طرح 4 دفعہ آیا ہے، اس کے مطلب ہوتا ہے ٹو شیپ، کسی کو شیپ دینا، کسی کو صورت دینا، کسی کو فارم دینا اس کی، تو اس طرح آتا ہے۔ یہاں پہ ہم یہ فعل کی طرح دیکھ رہے ہیں، صورکم اس نے صورت بنائی، کم تمہاری، بلکہ انفیکٹ جو ہم اردو میں صورت کہتے ہیں وہ بھی صورہ یصور تصویر اسی سے صورت ہے۔ فاحسنہ تو اس نے اچھی بنائی، اچھا فا تو احسنہ بھی جو ہے یہ فعل ہے، احسنہ اس نے اچھی بنائی، اس میں بھی احسنہ یحسن احسانا، اس کا مطلب یعنی احسنہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈو گڈ، اچھا کرنا، اور احسنہ میں یہ جو آخر میں فعل ماضی کے آخر میں زبر ہے اس میں اس نے واحد مذکر آلریڈی ہڈن ہے، فاحسنہ تو اس نے اچھی بنائی، سورکم صورتیں تمہاری، سور یہ جو ہے پلورل میں، سورت سورہ کا پلورل سور، اس کو پلورل میں ہے سور، صورتیں کم تمہاری۔ قرآن میں 2 جگہ سورکم ہم دیکھیں گے، ایک اور جگہ دیکھتے ہیں، آلموسٹ سیم آیت ہے، آلموسٹ تو نہیں مگر یہ حصہ سورہ غافر کے آیت نمبر 64 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَصَوَّرَكُمْ and he formed you، اس نے صورت بنائی تمہاری، فَأَحْسَنَ and perfected اور اس نے اچھی بنائی، عمدہ کیا ہی عمدہ بنائی، صورکم تمہاری فارم صورتیں، پلورل میں ٹرانسلیشن ہے صورکم کی، اور تو یہاں پہ 2 دفعہ ہم نے دیکھ لیا، اور فَأَحْسَنَ کا مطلب یہ فعل ہے، اس فعل کو ہم ایک اور جگہ بس دیکھتے ہیں، بلکہ ابھی ہم نے یصورکم کو دیکھ رہے ہیں، هو الذی وہی اللہ ہے جو جس نے یصورکم اس نے تصویر بنائی تمہاری، تو یہ اس کا مضارع ورژن صور یصور کا، اور یہاں پہ ہمیں اس کی ایگزامپل ملے گی جو فعل کی طرح آ رہا ہے، یہاں پہ اس حصے میں دیکھیں سورہ قصص کی آیت 77،
وَأَحْسِن and do good، اچھا کرو، یہ فعل امر ہے، کما جیسا کہ احسنا احسن اللہ، اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا کیا ہے، یعنی احسنا اللہ تعالیٰ نے جیسے تمہارے ساتھ اچھا کیا ہے، احسان کیا ہے، تو یہ احسنا یحسنو احسان، یہ اس میننگ میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کو. اب ہم دوبارہ دیکھتے ہیں ادھر جا کے. فاحسنہ تو اس نے اچھی بنائی، سورکم صورتیں تمہاری پلورل میں، سواد و را روٹ ورڈ ہے دونوں کا، وہ الیہ اور طرف اسی کے المصیر لوٹنا ہے. مصیر کا روٹ ورڈ ہے سعود یا را، قرآن میں بہت دفعہ ہے، اس کا مطلب ہے ریٹرن، ڈیسٹینیشن، جیسے پر لٹنا جہاں پہ لوٹنا. یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، ما جو کچھ تسرون تم چھپاتے ہو، وما اور جو کچھ تعلنون تم ظاہر کرتے ہو. سین را را روٹ ورڈ ہے، سین را را روٹ ورڈ جب اسرا یسرو کر کے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کنسیل، ٹو ہائڈ. تو تسرونا تم کنسیل کرتے ہو، ہائڈ کرتے ہو، چھپاتے ہو، وما اور جو کچھ تعلنون تم ظاہر کرتے ہو. عین لام نون روٹ ورڈ ہے. ہم اردو میں بھی جو چیز اعلانیہ کرتے ہیں تو وہ ظاہر کر کے کرتے ہیں، اعلانیہ کرنا ظاہر کرنے کی میننگ آتے ہیں. واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں والے بھید. ذو ذا ذی اس کی یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے پسیسر آف، جاننے والے، الصدور سینوں والے بھید. علم کیا، لم نہیں، یأتکم آئی تمہارے پاس، حمزہ تا یا روٹ ورڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹو کم، یأتی آئی، کم تم سب کے پاس، نبأ نبا خبر، الذین کفروا ان کی جنہوں نے کفر کیا، من قبل تم اس سے پہلے، فذاقوا پھر انہوں نے چکھا. زال و قاف کا روٹ ورڈ ہے، ذاقہ جب ذاقہ اس طرح کا کیا آتا ہے تو اس کے زال و قاف روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے چکھنا. اور فذاقوا انہوں نے چکھا، واو ساکن بتا رہا وہ جمع میں، جس طرح قالو انہوں نے کہا، فذاقوا پھر انہوں نے چکھا، وبال وبال. وبال کا روٹ ورڈ ہے واو با لام. قرآن میں لفظ 4 دفعہ آیا ہے وبال، اور وبال کا مطلب ہوتا ہے بیڈ کانسیکوینس، ایول ریزلٹ، برا جس طرح کانسیکوینس. مگر اردو میں بھی ہم وبال کا لفظ یوز کرتے ہیں کہ اس چیز کا وبال اسی پہ یعنی کہ بیڈ کانسیکوینس ہوتا ہے یہ. تو پھر انہوں نے چکھا وبال امرہم اپنے کام کا، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب علیم دردناک ہے. حمزہ لام میم روٹ ورڈ اردو میں ہم المیہ المناک بھی کہتے ہیں، وہ بھی اسی سے. یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں سورۃ طلاق کی آیت نمبر 9 میں بھی ہے فذاقت، سو انہوں نے چکھا وبال بیڈ کانسیکوینس امرہ اپنے کام کا، اور ان کے لیے برا ہوا. تو اس میں بھی وبال میں مین بیڈ کانسیکوینس کے میننگ ہوتے ہیں. آیت نمبر 6 ذالک یہ بی انہو بوجہ اس کے کہ وہ بی کی ٹرانسلیشن جب اس طرح کسی سزا کے بعد کسی یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے بعد آئے تو وجہ کے لیے بیکاز جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں اس طرح باوجہ کے لیے بی آتا ہے بی. اچھا انا کا ٹرانسلیشن کبھی بے شک کرتے ہیں اکثر، لیکن کبھی نہیں بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ادھر بی انا یہ پورا ایک ہی اس کو ہم کر لیں گے، بی انا بوجہ اس کے کہ وہ کی ٹرانسلیشن وہ کانت تھے. کانت مؤنث کا صیغہ ہے اور اس کا تعلق رسول سے ہے. یہاں پہ کیوں ہے وہ جو ہے گرامیٹیکلی ہے، لیکن یہ مؤنث کا صیغہ اسی رسول کے لیے یوز ہو رہا ہے. کانت تھے تیہم آتے ان کے پاس، حمزہ تا یا کا روٹ ورڈ کون آتے، رسول آتے، تی آتے ہم ان کے پاس. اور اس کا آنے کا جو ڈوئر ہے یعنی کہ فاعل وہ اس کے بعد ہے، تیم آتے ان کے پاس، رسولہم رسول ان کے، بالبینات 7 واضح آیات کے. فقالو تو وہ کہتے ہیں ابشرن کیا بشرن انسان، یہدوننا رہنمائی کریں گے ہماری، اس کو ہم بریک کریں گے. یا پہلے اونا بعد میں وہ جمع کا صیغہ ہے، ہا دال یا روٹ ور، یہدونا وہ رہنمائی کریں گے، نہ ہماری اٹیچ پرونون ہے ہماری. فکفروا تو انہوں نے کفر کیا، وتولا اور انہوں نے منہ موڑ لیا، یعنی اس میں اسی طرح آتا ہے پلورل میں کریں گے تو انہوں نے کفر کیا اب وہ منہ موڑ گئے. واستغنى اللہ اور پرواہ نہ کی اللہ نے. غین نون یا روٹ ورڈ ہے. قرآن میں غنا یغنی اغنا یغنی کر کے آتا ہے، مگر جب یہ اس باب میں آتا ہے حمزہ سین تا باب میں
اس باب میں جب آتا ہے تو اس کے میننگ ہو جاتے ہیں ٹو بی سیلف سفیشینٹ، یعنی دوسروں سے بے پرواہ ہو جانا، یعنی پرواہ نہ کرنا کی میننگ کہنے ہیں سیلف سفیشینٹ ہونا اس میں. واستغنا، اور پرواہ نہ کی اللہ، اللہ نے. لفظ جلالہ پہ پیش آ رہا ہے تو یہ ڈوئر ہے اس فعل کے، یعنی واستغنا، اور نا پرواہ کی اللہ، اللہ نے. لفظ جلالہ ہے کہ انہوں نے بے پرواہی کی. یہ میننگ کو یاد کرنے کے لیے ہم ایک دو جگہ اور دیکھ لیتے ہیں، آپ کو اور سمجھ آئے گا. اللہ کا نام، اللہ تعالیٰ کا نام غنی ہے. غنی کا مطلب ہے بہت بے نیاز، کہ اللہ تعالیٰ کو مطلب جیسا بہت بے نیاز ہے، جیسے ہم اس کی تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ اس کو نہیں کیئر کے لوگ اس کے لیے کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں. تو یہاں پہ واستغنا، اللہ جب استغنا یستغنی کر کے آتا ہے حمزہ سین تا باب میں، تو اس کی میننگ ہوتے ہیں ٹو بی سیلف سفیشینٹ، اور بے پرواہی کی میننگ میں آتے ہیں. اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کی ٹرانسلیشن سورۃ اللیل میں بھی آتا ہے. یہ سورۃ اللیل کے 1 نمبر آیت، وَأَمَّا مَن بَخِلَ، رہا وہ جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَا، اور بے پرواہی اختیار کی، یعنی اس نے پرواہ نہیں کی، اس نے بے پرواہی کا معاملہ کیا، جیسے آئی ڈونٹ کیئر والا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ڈزنٹ کیئر، بے پرواہی. ٹھیک، تو یہ بے پرواہی انسان جب برت رہا ہے، اس نے انسان ہی برت رہا ہے. اسی طرح سورہ عبسہ میں بھی، سورہ عباسہ کی آیت نمبر 5 ہے، اما من استغنا، وہ جو بے نیازی دکھاتا ہے، بے پرواہی برتتا ہے، کہ جیسے اس کو کوئی پرواہی نہیں ہے. یہاں بھی انسان کے لیے ہے. تو استغنا قرآن میں نے آپ کو 2 جگہ دکھا دیا جس میں بے پرواہی کی میننگ ہے. اب یہاں پہ تیسری دفعہ ہے. اب اس کو دیکھیں، اور واستغنا، اور پرواہ نہ کی اللہ، اللہ نے. تو اس میں اسی طرح ٹرانسلیشن یاد کریں گے. جب ہم ایک دو چیزوں سے ملاتے ہیں تو ہمیں اور زیادہ انداز ہوتا ہے کہ ٹرانسلیشن یاد کیسے کریں. پرواہ نہ کی اللہ تعالیٰ نے. واللہ، اور اللہ غنی، بہت بے نیاز ہے، حمید، خوب تعریف والا ہے. زعما، دعویٰ کیا. زعما کا لفظ قرآن میں زیادہ تر دعوے کے لیے آتا ہے، کلیم کرنے کے مطلب میں. زعما، زعمتا، زعمتم آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں. زعما، دعویٰ کیا، الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان کے، لن، ہرگز نہیں، یبعثوا، وہ اٹھائے جائیں گے. یا پہلے او بعد میں، وہ جمع کا صیغہ ہے. یا پہ پیش ہو، فرسٹ لیٹر یا تا ہو اور اس پہ پیش ہو، تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو، تو یہ کلیئر گیو اوے ہے کہ یہ مضارع مجہول ہے. تو آپ اس کو سرکل کر لیجئے یاد کرنے کے لیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ، اور لکھ لیجئے پیسو ہے. یبعثوا، وہ اٹھائے جائیں گے. اگر اس کا ایکٹیو ورژن ہوتا تو وہ ہوتا وہ اٹھائیں گے، لیکن یبعثوا میں وہ اٹھائے جائیں گے. اور ڈوئر کون ہے اس میں، وہ نہیں، وہ مسٹری ہے، وہ نہیں پتا. اور یہی مجہول کا انداز ہوتا ہے کہ اس میں ڈوئر نہیں نظر آ رہا ہوتا. اللہ کے ہرگز نہیں، یبعثوا، وہ اٹھائے جائیں گے، ریسرٹ کیے جائیں گے. بعد الموت کے لیے یوز ہوتا ہے بعد تھا. قل کہہ دیجئے، بلا، کیوں نہیں. وربی، قسم ہے میرے رب کی. یہ واو قسمیہ ہے. وربی، قسم ہے میرے رب کی. اس میں میرے کہاں سے آیا، یہ یا ساکن سے. وربی، قسم ہے میرے رب کی. تو اس میں یہ واو قسمیہ ہے. بہت کم ابھی تک آپ نے واو قسمیہ دیکھی. آگے اب 29 اور 30 پارے میں، 29 پارے میں آپ کو واو قسمیہ کافی دکھے گی، مگر اب پہلے بہت زیادہ نہیں نظر آئی. وربی، قسم ہے میرے رب کی، لا، البتہ، تم تبعثن، تم ضرور اٹھاؤ جاؤ گے. ضرور کی ٹرانسلیشن نون تشدید سے. اچھا، اور جب اس میں ایک اور چیز کی، اللہ، البتہ، تا، تم، نون تشدید ضرور، تبعثن، تم ضرور، ریسریکٹ کیے جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے. اس میں ایک چیز دیکھیں گے، پھر وہی تا پہ پیش ہے، تھرڈ لیٹر پہ زبر ہے. تو یہ ایک تو یہ مجہول ہے، لکھ لیجئے پیسو ہے، تا پہ پیش اور تھرڈ لیٹر پہ زبر، تو مجہول ہے، مضارع مجہول. اور ایک اور چیز، نون تشدید سے پہلے اگر پیش ہوتا ہے اس طرح کی شکل میں اس نے، تو اس کا مطلب پلورل بھی ہوتا ہے کہ تم سب جیسے، یعنی کہ تبعثن، تم سب ضرور اٹھائے جاؤ گے، پلورل میں. لیکن اگر ہوتا ہے تبعثن، سا پہ زبر ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا تم اکیلے اٹھائے جاؤ گے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں انٹرسٹنگ ہوتی ہیں. اگر آپ کو سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھی مطلب انشاءاللہ آنے لگے گی. لا، البتہ، اور تا پہ پیش، اور سا پہ اسے، یعنی کہ نون تشدید سے پہلے والے لیٹر پہ پیش ہے تو یہ پلورل کے لیے. لیکن اگر یہاں پہ زبر ہوتا تو یہ سنگولر ہوتا. انشاءاللہ آپ اور جگہ دیکھیں گے، آپ کو سمجھ آئے گا. تو یہاں پہ البتہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ریسریکٹ کیے جاؤ گے. ثم، پھر، لتنبؤن، پھر البتہ تم ضرور خبر دیے جاؤ گے. ایک ہی طریقے کا ہے، مجہول ہے یہ بھی. اس میں بھی تا پہ پیش ہے،
اور تھرڈ لیٹر پہ زبر دکھ رہی ہے آپ کو. پھر نون تشدید سے پہلے پیش ہے تو اس کا مطلب یہ بھی پلورل ہے. اور البتہ تم ضرور خبر دیے جاؤ گے. نون با حمزہ روٹ ورڈ ہے. نون با حمزہ روٹ ورڈ جب فعل کی طرح آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو انفارم، خبر دینے سے، یعنی کہ اس سے ریلیٹڈ. لتنبؤن، البتہ تم ضرور خبر دیے جاؤ گے. بما، اس کی جو عمل تم عمل کیے تم نے. وذالک، اور یہ اللہ پر یسیر بہت آسان ہے. یسیر کا روٹ ورڈ یاسین را، یسرا نام اسی سے. فآمنو، پس ایمان لاؤ. فعل امر ہے یہ، ایمان لاؤ باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والنور اور اس نور پر، الذی وہ جو انزلنا نازل کیا ہم نے. واللہ اور اللہ بما اس کی جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے. آیت نمبر 9. یوم جس دن یجمعکم وہ جمع کرے گا تمہیں. اس میں بھی دو پروناؤنز ہیں. ایک ڈوئر پروناؤن ہے یجمعو، وہ جمع کرے گا. تو ڈوئر جو جمع کرے گا وہ کون ہے؟ وہ جمع کرے گا. اور کس کو کرے گا؟ اٹیچ پروناؤن ہے کم، تمہیں کرے گا، تم سب کو. لی یوم الجمعی، جمع ہونے کے دن کے لیے. ذالک، یہ یوم دن ہوگا. التغابن، ہار جیت کا. تغابن کا روٹ ورڈ ہے غین با نون. غبن ہم اردو میں کہتے ہیں لیکن قرآن میں یہ روٹ ورڈ صرف یہیں پہ یوز ہوا ہے. غبن، غابا نون روٹ ورڈ صرف ادھر یوز ہوا ہے تغابن کی شکل میں. اس کا مطلب ہے میوچل لاس اینڈ گین، ہار جیت کا فیصلہ، میوچل لاس اینڈ گین کا فیصلہ یہ دن ہوگا. ومن، اور جو کوئی یؤمن باللہ ایمان لائے گا اللہ پر، ویعمل اور وہ عمل کرے گا صالحا نیک، یکفر وہ دور کر دے گا، عنہ اس سے، سیئاتہ برائیاں اس کی. سیئات، سیئاتن کی جمع ہے. روٹ ورڈ ہوتا ہے سین واو حمزہ. سو کا روٹ ورڈ یاد رکھیں، سین واو حمزہ روٹ ورڈ ہے. کفر، جب کاف فارا روٹ ورڈ بغیر تشدید کے ہوتا ہے اس کے میننگ ہوتا ہے ڈینائی کرنا، انکار کرنا. لیکن فا پہ تشدید کے ساتھ جب ہوتا ہے کفر یکفرو، اس کا مطلب ہے دور کرنا. جیسے ریموو کرنے کے میننگ میں آتا ہے ٹو ریموو. زیادہ تر جو قرآن میں کفارہ یکفرو جب آئے ہیں نا یہ سیئات کے ساتھ آئے، موسٹلی صرف ایک جگہ نہیں ہے، باقی پورا وقت جب بھی آئے سیئات کو دور کرنے کے لیے یہ اس طرح یوز ہوا ہے. سورۃ طلاق کی آیت دیکھتے ہیں. سورۃ طلاق کی آیت نمبر 5 ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے تم پہ نازل کیا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی تقوی کرے گا اللہ کا، یکفر ہی ول ریموو عنہ اس سے، سیئاتہ اس کی برائیاں، اس کی ایول ڈیڈ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. تو اس میں بھی آتا ہے. پھر ہم ایک دعا پڑھتے ہیں سورہ آل عمران کی، ہم لوگ کو یاد بھی ہے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، کہ اللہ بخش دے ہمارے گناہوں کو. وَكَفِّرْ اینڈ ریموو عنا ہم سے، فرام اس سیئاتنا ہماری برائیاں. تو اس میں بھی کفر اور سیئات ساتھ ہے. یہ فعل امر کس طرح ہے؟ کفر، ریموو کر دیجئے. اور ابھی جو ہم کفر پڑھ رہے ہیں یہاں پہ، تو یہ جو ہے فعل ہے، نارملی فعل مضارع. یہ کفر وہ دور کر دے گا عنہ اس سے، سیئات ہی برائیاں اس کی. وَيُدْخِلْهُ اور وہ داخل کرے گا اس سے، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات میں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں. ہاں کی ضمیر جنت کی طرف ہے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں. خالد فاعل کا وزن ہے، ٹرانسلیشن والے کر کے کریں گے. خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں. فیہا ان میں، کن میں؟ جنات میں. ابداً ہمیشہ ہمیشہ. ذالک یہ الفوز کامیابی ہے، العظیم بہت بڑی. فوز کی ٹرانسلیشن سکسیس، فا واو زا روٹ ورڈ ہے. فائزہ نام رکھتے ہیں لوگ، اسی سے ہے. ذالک الفوز العظیم، یہی کامیابی ہے بہت بڑی. آیت نمبر 10. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو. اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب النار، ساتھی آگ کے. خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے اس میں. کس میں؟ نار میں. عربی میں آگ کو اور جہنم کے سارے ناموں کو مؤنث مانتے ہیں، تو فیہا اس میں، آگ میں. وبئس اور کتنی بری ہے. بئس اور ساء یہ حرف یعنی فعل مذمت کی طرح آتے ہیں، جیسے کسی کو کہنا کتنا برا ہے، بہت ہی بڑا، جیسا ڈسگسٹنگ اس طرح کہنا. بئس کتنا برا ہے. المصیر لوٹنے کی جگہ. صادیارہ روٹ ورڈ لوٹنے کی جگہ. ماں نہیں، ماں کے بعد اللہ آ رہا ہے تو ماں کی ٹرانسلیشن نہیں. ماں اصابہ نہیں پہنچتی. اصابہ یصیبو، صاد و با روٹ ورڈ ہوتا ہے. ان دونوں چیزوں کا روٹ ورڈ صاد و با ہے. اصابہ پہنچتی، من مصیبت کوئی مصیبت، سیم روٹ ورڈ. اللہ مگر، باذن اللہ اللہ کے اذن سے. ومن اور جو کوئی یؤمن باللہ ایمان لاتا ہے اللہ پر، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، قلبہ اس کے دل کو.
واللہ بکل شیء علیم، اللہ اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پہ رک کے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بھی ہدایت دے دے، اللہ ہم اللہ پہ ایمان آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بھی راستہ دکھا دے، اس کو بتا دے اس کو کیا کرنا ہے، کس وقت کس طرح کرنا ہے، تو اللہ ہمارے دلوں کو بھی ہدایت دے، آمین۔ آیت نمبر 12 دیکھتے ہیں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی، فَإِن، پھر اگر تولیتم منہ موڑتے ہو تم، واولام یا روٹ پر تولیتم منہ موڑتے ہو تم، فإنما، تو بے شک، علی رسولنا، ہمارے رسول پر، البلاغ، پہنچا دینا ہے۔ اسم ہے تو ٹرانسلیشن اس طرح دینا کر کے کر رہے، پہنچا دینا ہے، المبین، کھلم کھلا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر۔ آپ دیکھیں گے جب بھی آپ اللہ اس طرح کی آیت دیکھتے ہیں، اس میں اللہ پر نہیں، اللہ ہی پر ساتھ ایڈ ہوتا ہے، یعنی اللہ پس اور اللہ ہی پر، یعنی اونلی جیسے میننگ ہوتا ہے جیسے، تو اس میں اب ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ساتھ ہی لکھیے، اللہ ہی پر فل پس چاہیے کہ، فل یا ول جب آتے ہیں اس میں شوٹ کے مطلب آتے ہیں، یعنی کہ جیسے چاہیے کہ، فل پس چاہیے کہ، فل پس چاہیے کہ، یا توکل المؤمنون، توکل کریں مومن، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان من، بے شک، من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے، و اولادکم، تمہاری اولاد میں سے، عدوً، دشمن ہے، لکم، تمہارے، فاحذروہم، پس محتاط رہو ان سے۔ فاحذروا فعل ہے، فعل امر ہے، ہاذا را روٹ ورڈ ہے، واو ساکن بتا رہا ہے کہ پلورل کو حکم دیا جا رہا ہے، فعل امر ہے، فاحذروا، پس محتاط رہو، اور اٹیچ پروناؤن ہے، کس سے؟ ان سے محتاط رہو، تو تم سب محتاط رہو، ہم ان سے، یعنی کہ ازواج اور اولاد سے۔ اور بیویئر جو ہاذا را روٹ ورڈ ہے، اس کا میننگ میں ٹو فیئر، ڈرنا، اور محتاط رہنا دونوں آتا ہے قرآن میں۔ ہم اور جگہ دیکھ لیتے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی آیت نمبر 235 میں ہے کہ وَعَلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے جو تمہارے نفسوں میں، فَاحْذَرُوهُ، سو بیویئر آف ہم، اس سے محتاط رہو، ڈرو اس سے۔ تو یہاں پہ ہے، اور پچھلی سورج جو ہم منافقون کی ہے اس میں بھی یہ آیا ہے، فَاحْذَرْهُمْ، منافقون کے لیے تھا، تو فَاحْذَر، محتاط رہنے کے لیے، بس محتاط رہو ان سے، وَإِنْ، اور اگر تعفو، تم معاف کر دو، تا پہلے او آخر میں، تم سب جمع کا صیغہ، تم معاف کر دو، عفو روٹ ورڈ ہے اس کا، وَتَصْفَحُوا، اور تم درگزر کرو، تصفحو، تم درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور تم بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرنے والا بنائے، درگزر کرنے والا بنائے، بخشنے والا بنائے، آمین۔ انما، بے شک، اموالکم و اولادکم، مال تمہارے اور اولاد تمہاری، فتنہ، آزمائش ہے، فاتح نون روٹ پر، واللہ، اور اللہ، عندہ، اسی کے پاس، اجر، اجر ہے، عظیم، بہت بڑا، فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، فعل امر ہے، فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، ما، جتنی، استطاعتم، استطاعت رکھتے ہو تم۔ استطاعت کا روٹ ورڈ ہوتا ہے تو، واو، عین۔ استطاعت ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، ایبلٹی کو کہتے ہیں، کس چیز کے ایبل ہو تم، تو استطاعتم، جتنے ایبل ہو تم، جتنی استطاعت رکھتے ہو تم، واسمعوا، اور سنو، واطیعوا، اور اطاعت کرو، listen and obey، سب فعل امر ہے۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، پھر فعل امر آگے، خرچ کرو، خیرن، بہتر ہے، لِأَنفُسِکُم، لیے، کم، تمہارے، انفس پلورل ہے، تمہارے نفسوں کے لیے، ومن، اور جو کوئی، ہو ایور، من کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے شروع میں ہو تو کون یا کس نے، اور کبھی جو یا جس نے، تو ومن، اور جو کوئی، یوقا، بچا لیا گیا، یوقا کا روٹ ورڈ ہے واو قافیہ، جو تقوی کا روٹ ورڈ ہے، جو یتقون کا، متقی کا روٹ ورڈ ہے، جو یہی اس کا واو قافیہ ہوتا ہے، تقوی کا روٹ ورڈ، اس میں بچانا آتا ہے، جب آپ نے دیکھا ہے وقا یقی کر کے آتا ہے، وقینا عذاب النار، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بچا آگ کے عذاب سے، اور ومن تق السیئات، جو کوئی بچ گیا، تو اس میں بچنا آتا ہے واو قافیہ کے روٹ ورڈ میں، اور یہ مجہول ہے، پیسو ہے۔ فرسٹ لیٹر پہ آپ پیش دیکھ رہے ہیں، یا تا پہلا لیٹر ہو اس پہ پیش ہو، اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو، تو یہ کلیئر گیو اوے کہ مضارع مجہول ہے، تو یو کا جو بچا لیا گیا، یعنی یہ ایکٹیو نہیں، اگر ایکٹیو ہوتا تھا کہ اس نے بچا لیا تو وہ ایکٹیو ورژن ہوتا، مگر پیسو ورژن میں کیا وہ بچا لیا گیا،
اور کس نے بچایا؟ ڈوئر نہیں پتا، ڈوئر ہمیں نہیں پتا، اس میں مجہول اسی طرح کا ہوتا ہے جو بچا لیا گیا. اچھا شح بخیلی سے، شح کا لفظ شین ہا روٹ ورڈ، یہ شح کا لفظ قرآن میں 3 دفعہ آیا ہے. روٹ ورڈ تو 5 دفعہ آیا ہے لیکن شح کا لفظ 3 دفعہ آیا ہے. اس میں جب ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں بخیلی اور گریڈینس دونوں چیزیں، جیسے سٹنجینس اور گریڈینس، لالچی پن، دونوں چیزیں شح میں پائی جاتی ہیں. اور جو کوئی بچا لیا گیا بخیلی سے نفس ہی، اپنے نفس کی، فاولئک تو یہی لوگ ہیں ہم وہ المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں. میم پہ پیش ہو اور آخر میں اونا یا اینا ہو، ٹرانسلیشن والے کر کے کہتا ہے جو فلاح پانے والے ہیں. اس کے ہم دیکھتے ہیں ایک اور دفعہ شح کہاں ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں ہم نے دیکھا تھا، آخر میں تھا ومن، اور جو کوئی ہو ایور یو کا بچا لیا گیا اس سیفڈ شح نفس ہی فرام سٹنجینس بخیلی آف ہز سول نفس ہی، تو وہی مفلحون ہے. تو سیم آیت کا حصہ سورہ حشر کی 9 میں گزر چکا ہے، تو ایک دفعہ شح ادھر آیا تھا اور ایک دفعہ شح جو ہے سورہ آل عمران میں آیا ہے یا کسی میں آیا ہے، ایک اور دفعہ قرآن میں شح کا لفظ آیا ہے. آیت نمبر 17 پہ آتا ہے وَإِن، اگر تقرضو تم قرض دو گے، تا پہلے او بعد میں تم جمع کا صیغہ، تقرضو تم قرض دو گے اللہ کو، قرضاً قرض حسنا اچھا، یضاعفہ وہ کئی گنا کر دے گا اسے. ضعف یضاعف، جب یہ اس طرح آتا ہے قرآن میں دعا انفاق کا روٹ ورڈ، اس کے مطلب ہوتا ہے ٹو ملٹیپلائی اور ٹو ڈبل، تو کبھی دگنا کرنے کے میننگ میں بھی آتا ہے اور کبھی ملٹیپلائی کرنے کے مطلب میں بھی آتا ہے. تو یا کا ٹرانسلیشن وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، یضاعف وہ کئی گنا کر دے گا، ملٹیپلائی کر دے گا وہ اس سے، کس کو؟ قرض کو، لکم تمہارے لیے، ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہیں، واللہ اور اللہ شکور بہت قدردان ہے. شکور کا لفظ جب انسان کے لیے آتا ہے، انسان سے نسبت ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے بہت شکر کرنے والا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے شکور آتا ہے تو اس کے مطلب بہت قدردان، ویلیو کرنے والا. حلیم نہایت بردبار ہے. عالم الغیبی جاننے والا ہے، الغیبی غیب، و شہادتی حاضر کا. یہ ایک ساتھ یہ پورا فریز عالم الغیب و شہادتی، جاننے والا ہے، عالم فاعل کا وزن ہے، ٹرانسلیشن والا کر کے کریں گے، جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا. العزیز بہت زبردست ہے، الحکیم خوب حکمت والا ہے. بہت پیاری صورت یہاں پہ کمپلیٹ ہوئی. اس میں ساتھ ہم دعائیں کریں گے. اس میں جو غلطی کمی کوتاہی تھی ہمیں نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ اس میں معاف کرے، اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں دور کر دے گا اور ان کو جنات میں داخل کرے گا ہمیشہ والی، اور جن کو ان بڑی کامیابی سے نوازے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اور ہمارے بچے، ہمارے ازواج، ہمارے سب پیارے، ہم اسی طرح اللہ کے پیارے بندوں میں شامل ہو جائیں. اللہ ہمیں توفیق دے، ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہمارے آپس کے معاملات ہوتے ہیں ان میں معاف کرنے کا، درگزر کرنے کے لیے کرنے کے قابل بنائے. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخش دے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے غفور الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.